جیسے ہی سیپ کھلی، نیلم رانی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں گونگے بابا کو سلام کیا۔ امرو نے بھی بڑے مؤدب انداز میں انہیں سلام کیا۔ تم نے بہت اچھا کیا نیلم رانی کہ عمر و عیار کو یہاں لے آئی ہو۔ گونگے بابا نے ان دونوں کے سلام کا جواب دیتے ہوئے بڑے شفقت بھرے اور نرم لہجے میں کہا، آپ کا حکم تھا گونگے بابا، میں بھلا آپ کا حکم کیسے ٹال سکتی تھی؟ نیلم رانی نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں جواب دیا، عمر و عیار کو یہیں چھوڑ دو اور تم یہاں سے واپس چلی جاؤ، میں عمر و عیار سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گونگے بابا نے کہا، جو حکم بابا۔ نیلم رانی نے کہا۔ اس نے ایک بار پھر گونگے بابا کو سلام کیا اور عمر و عیار سے اجازت لے کر مڑی اور تیزی سے پانی میں تیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ نیلم رانی کے جاتے ہی گونگے بابا سیپ سے نکلے اور تیرتے ہوئے عمر و عیار کے پاس آ گئے۔ گونگے بابا کے چہرے پر نور دیکھ کر عمر و عیار کے چہرے پر بھی ان کے لیے انتہائی عقیدت اور احترام کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمر و عیار، کیا تم دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی خزانہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ گونگے بابا نے عمر و عیار کے پاس آ کر اس کی جانب بڑے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تو صرف خزانوں کا نام ہی سنا ہوا ہے گونگے بابا، میں کیا جانوں کہ خزانے کتنے بڑے ہوتے ہیں اور کتنے چھوٹے؟ عمر و عیار نے گونگے بابا کے سامنے انتہائی معصوم بنتے ہوئے کہا تو گونگے بابا بے اختیار مسکرا دیے۔ خزانوں کے بارے میں جتنا تم جانتے ہو اتنا شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے اپنی زنبیل میں دنیا بھر کے خزانے بھر رکھے ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایسی بات نہ کرو کہ تم خزانوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ گونگے بابا نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمر و عیار بھی کھسیانی سی ہنسی ہنس پڑا۔ ویسے اس سے گونگے بابا کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی تھی کہ وہ اس کی زنبیل اور زنبیل میں موجود خزانوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، لیکن جس طرح سے گونگے بابا کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا اور وہ انتہائی نیک بزرگ معلوم ہو رہے تھے، اس سے عمر و عیار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی بہت بڑے خزانے کا ذکر کر رہے تھے، امرو نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں سنہری خزانے کی بات کر رہا ہوں، گونگے بابا نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ سنہری خزانہ؟ امرو نے چونک کر کہا۔ ہاں، سنہری خزانہ، جو طلسمی خزانے میں چھپا ہوا ہے، گونگے بابا نے جواب دیا تو امرو ایک بار پھر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ سنہری خزانہ طلسمی خزانے میں چھپا ہوا ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں، امرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے تمہاری دنیا میں ایک ریاست ہوا کرتی تھی جس کا نام ریاست کاسام تھا۔ یہ جادوگروں کی ریاست تھی جہاں دنیا بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی اس ریاست کو کاسام سے جادو ریاست کا نام دے دیا تھا۔ جادو ریاست ویسے تو بالکل طلسم خوشربا جیسی تھی۔ اس ریاست کا بھی ایک بادشاہ تھا، وزیر بھی اور جادوگروں کی فوج بھی۔ جادو ریاست کا بادشاہ اپنی جادوئی ریاست کو انتہائی وسعت دے کر اسے ایک سلطنت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ریاست کے لیے جادوگروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ پوری دنیا سے دولت اکٹھی کریں تاکہ وہ اپنی ریاست کو ایک عظیم الشان سلطنت میں بدل سکیں اور ان کی سلطنت پوری دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت بن جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر جادو ریاست کے جادوگروں نے کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی جادوئی طاقتوں، ظلم و ستم سے ارد گرد کی ریاستوں کے لوگوں کو تنگ کرنا اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ جادو ریاست کے بادشاہ، جس کا نام سرخ جادوگر تھا، نے اپنی ریاست کے جادوگروں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ جہاں بھی لوٹ ماٹ کریں گے وہاں سے وہ ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات ہی حاصل کریں گے۔ تمام جادوگر سرخ جادوگر کے حکم پر عمل کرتے تھے اور ہر ملک اور ہر ریاست میں جا کر سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی لوٹ مار کرتے تھے۔ جادوگر جہاں جہاں سے بھی لوٹ ماٹ کر کے آتے تھے وہ ساری دولت بادشاہ کے دربار میں لے جاتے تھے۔ سرخ جادوگر ان کی لائی ہوئی دولت دیکھ کر بے حد خوش ہوتا تھا۔ سرخ جادوگر نے ان جادوگروں کی لوٹی ہوئی دولت سنبھالنے کے لیے ایک ایسا طلسم قائم کر دیا تھا جسے طلسمی خزانہ یا خزانہ طلسم کہا جاتا تھا۔ اس طلسم میں سوائے سرخ جادوگر کے اور کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب بھی سرخ جادوگر کو ضرورت ہوتی تھی وہ خود ہی خزانہ طلسم میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے اپنی مرضی کے مطابق دولت نکال لاتا تھا اور خزانہ طلسم کو بند کر دیتا تھا۔ سرخ جادوگر نے خزانہ طلسم میں بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ساری دنیا کی دولت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی ریاست کے جادوگروں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی کہ وہ دنیا کے ہر حصے میں جائیں
اور جہاں سے بھی ہو اس کے لیے دولت حاصل کرتے رہیں۔ اس لیے تمام جادوگر اس کے حکم پر عمل کر رہے تھے۔ سرخ جادوگر جتنی دولت اکٹھی کرتا جا رہا تھا اس کا لالچ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اب ساری دنیا کی دولت اپنی پاس اکٹھی کرنا چاہتا تھا۔ سرخ جادوگر جادوگروں کے سب سے بڑے سرخ دیوتا کا پجاری تھا۔ سرخ دیوتا نے سرخ جادوگر کو حکم دیا تھا کہ وہ جتنا سونا اکٹھا کر رہا ہے اس سے وہ اس کا ایک بت بنائے اور اس بت پر ہیرے جواہرات جڑ دے، اور پھر جب وہ اس کی بت کی پوجا کرے گا تو وہ سرخ جادوگر کو نہ صرف اپنا نائب بنا لے گا بلکہ اسے جادوگروں کی دنیا میں اتنا بڑا مرتبہ دے گا جو اس سے پہلے سامری جادوگر، شداد جادوگر اور شہنشاہ افراسیاب کو بھی نہ ملا ہوگا۔ سرخ دیوتا کی بات سن کر سرخ جادوگر بے حد خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی سرخ دیوتا کا بت بنانے کی حامی بھر لی۔ سرخ دیوتا نے اس سے کہا تھا کہ بت بنانے سے پہلے وہ جمع کیے ہوئے سونے اور سونے کے تمام زیورات کو ایک ایسے تالاب میں رکھے جس میں صرف انسانی خون بھرا ہوا ہو۔ سرخ جادوگر کا خزانہ اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ سارے خزانے کو کسی تالاب میں ڈالتا تو وہ تالاب ہزاروں انسانوں کے خون سے بھر سکتا تھا، لیکن سرخ جادوگر کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے خزانہ طلسم میں ایک ہی تالاب بنایا اور وہاں اس نے معصوم انسانوں کو لا لا کر قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کے خون سے تالاب بھرنا شروع ہو گیا۔ جب تالاب خون سے بھر گیا تو سرخ جادوگر نے اکٹھا کیا ہوا سارا خزانہ اس تالاب میں ڈال دیا، جس سے خزانے کا رنگ بھی سرخ ہو گیا۔ سرخ جادوگر نے اس تالاب پر کھڑے ہو کر سرخ دیوتا کی پوجا شروع کر دی، اور جب اس کی پوجا ختم ہوئی تو اس نے خزانہ خون کے سرخ تالاب سے نکال لیا۔ سرخ جادوگر اب سارے سونے کو پگھلا کر اس سے ایک بت بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے طلسم میں ایک بہت بڑا کڑاہا اس کے نیچے آگ جلا دی۔ وہ سب سے پہلے کڑاہے کو گرم کرنا چاہتا تھا تاکہ جب وہ گرم کڑاہے میں سونا اور زیورات ڈالے تو وہ فوراً پگھلنا شروع ہو جائیں۔ سرخ جادوگر ابھی کڑاہا گرم کر ہی رہا تھا کہ اچانک اسے وہیں دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ اس کی اس ناگہانی موت کی وجہ سے خزانہ طلسم کا کام درے کا دھرا رہ گیا اور سرخ دیوتا کا بت نہ بن سکا۔ چونکہ خزانہ طلسم سرخ جادوگر نے ہی بنایا تھا اور اس کے سوا وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے خزانہ طلسم جادو ریاست بھی کہیں غائب ہو گیا۔ جادو ریاست کے جادوگر کئی سالوں تک سرخ جادوگر کا انتظار کرتے رہے، لیکن سرخ جادوگر کو نہ واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ واپس آیا، جس پر جادوگروں نے یہی سمجھ لیا کہ سرخ جادوگر دنیا بھر سے لوٹی ہوئی ان کی دولت لے کر انہیں وہیں چھوڑ کر کہیں اور فرار ہو گیا ہے۔ اس لیے انہوں نے بھی مایوس ہو کر جادوئی ریاست چھوڑنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس ریاست میں ایک جادوگر بھی نہ رہا، سب کے سب وہاں سے کوچ کر کے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جادو ریاست کا نام و نشان تک ختم ہو گیا اور اس ریاست میں موجود سرخ جادوگر کا بنایا ہوا خزانہ طلسم بھی کہیں غائب ہو گیا۔ اس بات کو صدیاں بیت چکی ہیں مگر آج بھی خزانہ طلسم موجود ہے، جس میں دنیا کا سب سے بڑا خزانہ موجود ہے۔ دولت کے حصول کے لیے بڑے بڑے جادوگروں، حتیٰ کہ سامری جادوگر، شداد جادوگر اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی اس طلسم کو تلاش کرنے کی بے حد کوشش کی ہے، لیکن وہ سب خزانہ طلسم تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جادوگروں اور جادوگرنیوں نے اس طلسم کو تلاش کرنا چاہا، لیکن خزانہ طلسم کا کوئی بھی سراغ نہ مل سکا۔ سب ہی دولت کے حصول کے لیے خزانہ طلسم تلاش کرنا چاہتے تھے۔ صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی شہنشاہ افراسیاب اور اس جیسے ہزاروں جادوگر اسی دوڑ بھاگ میں لگے ہیں کہ کسی طرح سے انہیں سرخ جادو کر کے خزانہ طلسم کا علم ہو جائے اور وہ اس خزانہ طلسم کو ختم کر کے وہاں سے سارا خزانہ حاصل کر لیں، لیکن ابھی تک اس معاملے میں کسی کو بھی کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ گونگے بابا نے عمر و عیار کو خزانہ طلسم کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، حیرت ہے، دنیا کے کسی حصے میں بھی اتنا بڑا خزانے کا طلسم موجود ہے اور اس کے بارے میں مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چلا۔ عمر و عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ صدیوں پرانی بات ہے عمرو بیٹا، اس دور کے جادوگر خزانہ طلسم کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس دور کے جادوگروں میں سے صرف شہنشاہ افراسیاب یا زرگاش جادوگر ہی ہیں جنہیں اس طلسم کا علم ہے، ورنہ خزانہ طلسم کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ گونگے بابا نے کہا،
شہنشاہ افراسیاب کو تو میں جانتا ہوں، وہ واقعی اپنا راز اپنی بیوی ملکہ حیرت جادوگر کو بھی نہیں بتاتا، لیکن یہ زرگاش جادوگر کون ہے؟ اس کا تو میں نے پہلے نام کبھی نہیں سنا۔ زرگاش جادوگر بھی شہنشاہ افراسیاب کی طرح انتہائی طاقتور اور خوفناک جادوگر ہے۔ اس قدر طاقتور ہونے کے باوجود بھی اس کی نہ کوئی ریاست ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سلطنت ہے۔ وہ اپنی الگ تھلگ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے۔ اس کے محافظ اور غلام جنات، دیو، پریوں کے ساتھ ساتھ بدروحیں بھی ہیں، اور اس کے محل کا نام جادوئی محل ہے۔ وہ بدروحیں جنات اسی کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ بھی غیبی حالت میں۔ زرگاش جادوگر انہیں اس وقت اپنے سامنے طلب کرتا ہے جب اسے ان میں سے کسی کی ضرورت ہو، ورنہ وہ اپنے جادوئی محل میں تنہا ہی رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس نے جادوئی محل میں ایک محافظ بھی نہیں رکھا ہوا۔ البتہ جادوئی محل کی حفاظت کے لیے اس نے بے پناہ جادوئی انتظامات کر رکھے ہیں۔ اس کی مرضی کے بغیر اور اس کی نظروں میں آئے بغیر ایک مکھی بھی اس کے جادوئی محل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اس کا جادوئی محل کہاں ہے، اس کے بارے میں سوائے زرگاش جادوگر کے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ گونگے بابا نے کہا، زرگاش جادوگر اگر اس قدر طاقتور اور خوفناک ہے تو اسے کسی خزانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی طاقتوں سے ساری دنیا کے خزانے اکٹھے کر سکتا ہے۔ کیا وہ بھی خزانہ طلسم تلاش کر رہا ہے؟ عمر عیار نے پوچھا۔ ہاں، شہنشاہ افراسیاب نے تو خزانہ طلسم کی طرف سے مایوسی اختیار کر لی ہے، اس لیے اس نے خزانہ طلسم کو تلاش کرنے کی تمام کوششیں ترک کر دی ہیں۔ لیکن زرگاش جادوگر اب بھی خزانہ طلسم کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے وہ جنات، دیو اور بدروحوں کے ساتھ ساتھ اپنی جادوئی طاقتوں کو بھی استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن ابھی تک اسے بھی خزانہ طلسم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ گونگے بابا نے بتایا۔ کیا زرگاش جادوگر بھی خزانے کا چاہنے والا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ نہیں، وہ خزانے کا چاہنے والا نہیں ہے، گونگے بابا نے انکار میں سر ہلا کر کہا۔ تو پھر وہ خزانہ طلسم کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ عمر عیار نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا۔ زرگاش جادوگر سرخ جادوگر کا ادھورا کام پورا کرنا چاہتا ہے، گونگے بابا نے کہا تو عمر عیار بے اختیار چونک پڑا۔ ادھورا کام مطلب زرگاش جادوگر اس خزانے سے سرخ دیوتا کا بت بنانا چاہتا ہے؟ عمر عیار نے پوچھا۔ ہاں، سرخ دیوتا جادوگروں کا سب سے بڑا دیوتا ہے، اور جو جادوگر بھی اس کا نائب بنے گا وہ پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اس کی جادوئی طاقتوں میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر سکتا ہے۔ پوری دنیا اس کے سامنے جھک سکتی ہے، اور وہ چند نیک ہستیوں کو چھوڑ کر جسے آسانی سے چاہے شیطان کا پیروکار بنا سکتا ہے۔ اس لیے وہ ہر حال میں خزانہ طلسم تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اسے یہ تو معلوم نہیں ہو سکا کہ سرخ جادوگر کا خزانہ طلسم کہاں پر ہے، لیکن اپنی جادوئی طاقتوں سے اسے اس بات کا ضرور پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا انسان ہے جو خزانہ طلسم کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور وہاں پر پہنچ بھی سکتا ہے۔ گونگے بابا نے یہ سب کہا اور خاموش ہو گئے۔ اور وہ کون انسان ہے جو خزانہ طلسم کو تلاش بھی کر سکتا ہے اور وہاں پہنچ بھی سکتا ہے؟ عمر عیار نے اشتیاق بھری نظروں سے گونگے بابا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمر عیار، گونگے بابا نے کہا، اور اپنا نام سن کر عمر عیار بے اختیار اچھل پڑا۔ عمر عیار، آپ کا مطلب ہے کہ میں؟ عمرو نے ان کی جانب حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں عمر عیار، وہ تم ہی ہو جو سرخ جادوگر کے گمشدہ خزانہ طلسم کو ڈھونڈ سکتے ہو اور اس طلسم میں گھس کر طلسم کو ختم کر کے وہاں سے سارا خزانہ حاصل کر سکتے ہو، گونگے بابا نے کہا، اور عمر عیار کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ زرگاش جادوگر اپنے محل کے شاہی کمرے میں شاہی مسند پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود چھڑی پر لگی ہوئی کھوپڑی کی آنکھوں میں سرخی سی پیدا ہو گئی اور وہ چمکنا شروع ہو گئی۔ کیا بات ہے اشمالہ، اب کون آیا ہے؟ کھوپڑی کی آنکھیں چمکتے دیکھ کر زرگاش جادوگر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کالے مبت کا پجاری کالا بونا آیا ہے آقا، اشمالہ نے جواب دیا۔ او ٹھیک ہے، آ جاؤ کالے بونے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، زرگاش جادوگر نے چونک کر اور پھر اونچی آواز میں کہا تو اچانک دروازے سے ایک چھوٹا سا بونا اندر داخل ہوا جس کا رنگ انتہائی سیاہ تھا اور اس نے سیاہ رنگ کا ہی چوغے نما لباس پہن رکھا تھا۔ مینڈکوں کی طرح پھدکتا ہوا وہ اندر آ گیا اور زرگاش جادوگر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
خوش آمدید کالے بونے، زرگاش جادوگر تمہیں اپنے جادوئی محل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ زرگاش جادوگر نے کالے بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کالے بونے نے زرگاش جادوگر کی جانب گول گول مگر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے چیختی ہوئی انتہائی سخت آواز میں پوچھا، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی تھی اور اس کے لیے مجھے تم سے مشورہ بھی کرنا تھا۔ زرگاش جادوگر نے قدرے مودبانہ لہجے میں کہا، بولو کیا بات ہے؟ کالے بونے نے اسی طرح سے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ زرگاش جادوگر نے اسے خزانہ طلسم کے بارے میں ساری حقیقت سے آگاہ کیا اور اس نے کالے بونے کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ سرخ جادوگر کا ادھورا کام پورا کرنا چاہتا ہے اور وہ خزانہ طلسم کے خزانے سے سرخ دیوتا کا بت بنانا چاہتا ہے تاکہ سرخ دیوتا اسے اپنا نائب بنا لے اور وہ اس قدر طاقتور ہو جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور جادوگر بن جائے، بلکہ پوری دنیا پر بھی وہ قبضہ کر لے۔ اس سلسلے میں تمہیں میری صلاح کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں خزانہ طلسم کا پتہ ہے تو جاؤ اور جا کر اسے حاصل کر لو اور بنا لو خزانہ طلسم کے سنہری خزانے سے سرخ دیوتا کا بت۔ کالے بونے نے کہا، مجھے خزانہ طلسم کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے کالے بونے کہ وہ کہاں ہے۔ اگر مجھے اس طلسم کا پتہ بھی ہوتا تو میں اس طلسم میں نہیں جا سکتا تھا۔ اس طلسم میں بے پناہ خطرات ہیں۔ اس طلسم میں نہ صرف سرخ جادوگر کی بدرو موجود ہے بلکہ اس کی وہ جادوئی طاقتیں بھی موجود ہیں جنہیں سرخ جادوگر نے طلسم کی حفاظت کے لیے مامور کیا تھا۔ ان سب کی موجودگی میں خزانہ طلسم میں جو بھی جائے گا، سرخ جادوگر کی بدرو اور اس کی جادوئی طاقتیں اس کا خاتمہ کر دیں گی۔ اس کے علاوہ خزانہ طلسم دنیا کا ایک ایسا گمشدہ خزانہ ہے۔ اس طلسم کی تلاش میں بے شمار جادوگر اور جادوگرنیاں ہلاک ہو چکی ہیں، لیکن کوئی بھی آج تک یہ نہیں جان سکا کہ خزانہ طلسم کہاں ہے۔ اب میں نے جب خزانہ طلسم تلاش کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے میں بڑے بڑے جادوگروں، دیوتاؤں کے مبد میں گیا ہوں۔ میں نے شیطان اعظم کی تاریکی اور زمین کی انتہائی گہرائی میں جا کر 100 سال تک پوجا کی تو مجھے بتایا گیا کہ خزانہ طلسم اب بھی اس دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ خزانہ طلسم دنیا کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، جسے اس دور کا چلاک اور عیار انسان عمر و عیار ہی حاصل کر سکتا ہے۔ عمر و عیار کے پاس چند ایسی کراماتی چیزیں ہیں جن کی مدد سے وہ خزانہ طلسم ڈھونڈ بھی سکتا ہے اور خزانہ طلسم میں داخل ہو کر سرخ جادوگر کی بدرو اور اس کی تمام جادوئی طاقتوں کو فنا کر کے وہاں سے سارا خزانہ نکال کر بھی لا سکتا ہے۔ اس کے لیے مجھے خاص طور پر عمر و عیار سے مدد لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے جب عمر و عیار کے بارے میں بتایا گیا تو وہ اس سے بھی زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ عمر و عیار کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ عیار اور لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے، جو اپنی چلاکیوں، عیاریوں اور اپنی کراماتی چیزوں کا استعمال کر کے بڑے بڑے جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے۔ وہ دولت کا بے حد رسیا ہے۔ اسے جیسے ہی خزانے کا علم ہوتا ہے وہ اس خزانے کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اور خزانہ حاصل کرنے کے لیے اگر اسے آگ کے سمندر میں بھی چھلانگ لگانی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ مجھے اس قدر خطرناک اور عیار انسان سے مدد لینے کے لیے کہا گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر عمر و عیار موتے جادوگراں ہے تو پھر مجھے اس سے مدد کے لیے کیوں کہا گیا ہے۔ میں نے اپنی جادوئی طاقتوں سے بھی عمر و عیار کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے۔ انہوں نے بھی مجھے عمر و عیار کی عیاریوں اور اس کی جادوگریوں اور جادوگرنیوں کی دشمنی کے حوالے سے سینکڑوں کہانیاں سنائی ہیں، جسے سن کر میں پریشان ہو گیا ہوں اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ اگر میں عمر و عیار کو کسی خاص طریقے سے بتاؤں لیکن وہ خزانہ طلسم حاصل ہوا خزانہ مجھے کبھی نہیں دے گا۔ وہ تو خود خزانہ طلسم کا سارا خزانہ حاصل کر لے گا، پھر میرے ہاتھ کیا آئے گا؟ اور اگر میں نے اس سے زبردستی خزانہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ دوسرے جادوگروں کی طرح میری جان کا بھی دشمن بن جائے گا۔ اس طرح عمر و عیار کے ہاتھوں میری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں جانتا ہوں کہ میں دنیا کا بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر ہوں، لیکن میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ عمر و عیار وہ انسان ہے جس کی عیاریوں سے شہنشاہ افراسیاب اور اس کی جادوگر اور بیوی ملکہ حیرت بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عمر و عیار جادوگروں کی سب سے بڑے دیوتا سامری جادوگر سے بھی ٹکرانے اور اسے شکست دینے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے پاس جو کراماتی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے عمر و عیار پر کسی کا بھی جادو نہیں چل سکتا۔
دوستو آج میں نے آپ کو پارٹ نمبر 3 بھی سنا دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو اس کا چوتھا پارٹ سنائیں گے۔ بہت ہی دلچسپ اور مزے کی کہانی عمر عیار طلسمی خزانہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔